ٹاٹ کا دوسرا لیکچر پیش کیا جائے گا، اور قانون ٹاٹ میں کل ہم نے چند نکات ابتدائی ڈسٹ کیے تھے، اور ان کا اگر تھوڑا سا اجمالی سا برڈز آئی ویو لیا جائے کہ کیا تھا، تو ٹاٹ کے قانون کی بنیادی 4 اقسام یا 4 حصے یا بنیادی ڈیفینیشن 4 چیزوں کی ہم نے دی تھی کہ ٹاٹ جو ہے وہ 4 تکالیف یا 4 حقوق کی خلاف ورزی کا نام ہے، جس میں سب سے پہلا حق کسی کے ذات، جسم اور اس کی شخصیت یا پرسنالٹی جو جسمانی طور پر یا روحانی طور پر موجود ہے اس سے متعلقہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے جسم کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کے ذات کو نقصان پہنچاتا ہے، زد و کو کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ اس کے ذات کو نقصان پہنچاتا ہے۔ دوسرا حق جو تھا جس کی وائلیشن ٹاٹ میں آتی ہے وہ ہے کہ کسی شخص کی جو حق آزادی ہے اس حق آزادی کی خلاف ورزی ہو یا اس سے وہ حق چھینا جائے، اس حق کو زبردستی وائلیٹ کیا جائے۔ The violation of the right of the liberty of a person is the second nature of the tort، اور اس کو اس تناظر میں سمجھنا چاہیے کہ کسی شخص کی ذاتی آزادی یہ ہے کہ وہ جدھر چاہے گھومے پھرے، تحریر و تقریر کی آزادی اس کا اصل ہے، نقل و حمل کی اجازت اس کو حق ہے، اس کو کوئی پیشہ اختیار کرنے، کوئی کاروبار کرنے، کوئی کسی جگہ جانے آنے کی اس کو آزادی ہے، سوچنے سمجھنے کی آزادی ہے، پڑھنے لکھنے کی آزادی ہے، کوئی مذہب اختیار کرنے کی آزادی ہے، کوئی عقیدہ اختیار کرنے کی آزادی ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کو پابند کیا جائے کہ تم یہ نہیں کر سکتے، تم وہ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ ایک شخص کسی جگہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کو کہا جائے کہ تم بیٹھ نہیں سکتے، تم کھڑے ہو، اس کا مطلب ہے کہ جو اس کے بیٹھنے اٹھنے کی آزادی ہے اس پر قدغن لگا دی گئی۔ ایسی قدغن ہمیشہ کسی طاقت کے نظریہ سے کی جاتی ہے کہ جو غالب ہے طاقت میں وہ کسی مغلوب کو، جو طاقت میں مغلوب ہے، اس پر یہ آرڈر کرتا ہے یا اس پر یہ عمل کرواتا ہے۔ یہ پاور تھیوری ہے، دنیا میں پاور تھیوری بڑے بڑے کام کرتی ہے، یا پاور تھیوری سے منفی اور مثبت کام جو ہے وہ لیے جاتے ہیں۔ تو یہاں سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس شخص کو جس کو کہا گیا کہ تم بیٹھے ہوئے ہو، کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ نہیں سکتے، تو اس کی آزادی سلب کر لی گئی، یا اگر وہ بیٹھا ہوا ہے تو اسے کہا جائے کہ تم کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھے رہو، تم اس طرف مڑ سکتے ہو، اس طرف نہیں مڑ سکتے، تم اگر بیٹھے ہوئے ہو تو تم بول نہیں سکتے، تم لکھ نہیں سکتے، کوئی بھی اس پر اگر اس کے آزادی کے حق پابندی لگ جاتی ہے یا قدغن لگ جاتی ہے یا اسے ڈرایا دھمکایا جاتا ہے یا اس کی آزادی چھین لی جاتی ہے تو یہ اس کی آزادی کا حق ہے، وائلیٹ ہوا، اور یہ بھی ایک بڑا سول رانگ ہے۔ اور اس سول رانگ کو قانون ٹاٹ میں قابل سماعت عدالت قرار دیا گیا ہے کہ ایسے وائلیشن آف رائٹ کو یو کین چیلنج ان دی کورٹ آف لا کہ یہ میرے حق آزادی جو ہے وہ چھینا گیا ہے۔ تو تیسری چیز ہم نے بیان کی تھی کہ ٹاٹ میں پراپرٹی کا جو رائٹ ہے، جو رائٹ آف پراپرٹی ہے، جائیداد کا حق ہے، اگر کسی سے وہ چھین لیا جائے، اس پر کوئی خلاف ورزی کی جائے، تو یہ بھی ایک
ٹارٹ سول نام ہے، اور اس کی بھی دادرسی جو ہے وہ ملتی ہے یا ملنی چاہیے۔ اگر یہ قانون کے اندر اگر کسی کو واقعی اس کا قانونی حق وائلیٹ ہوا تو دادرسی ضرور ملے گی، کیونکہ ٹارٹ کا ایک اعلان ہے کہ ابی جس ابی ریمیڈیم، کوئی ایسی مضرت دنیا میں نہیں پائی جاتی، کوئی ایسی تکلیف دنیا میں نہیں پائی جاتی، کوئی ایسی مضرت نہیں ہے جس کا کوئی چارہ کار نہ ہو۔ اس کو لیٹنک لینگویج میں اوبی جس ابی ریمیڈیم کے نام سے کہا جاتا ہے، اور بعض اوقات پیپر میں تو صرف یہ لکھا جاتا ہے کہ اوبی جس ابی ریمیڈیم ایکسپلین۔ تو طلباء بعض اوقات لیٹنک ورژن کو سمجھتے بھی نہیں، اس کی کوئی اردو وضاحت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ایک ضرب المثل ٹائپ چیز ہے، یا کوٹڈ ورڈز ہیں جو کہ اس لینگویج میں لکھے گئے ہیں، تو یہ اسی لینگویج میں لکھے جاتے ہیں۔ بس لکھا جاتا ہے کہ مقدس ذات کی تشریح کریں، اردو جس کی بی میڈیم، کئی دفعہ یہ اس نوعیت کے سوال کے بنا دیکھا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی مضرت نہیں ہے، کوئی ایسے تعتم نہیں ہے جس کی کوئی کہیں نہ کہیں کوئی دادرسی موجود نہ ہو۔ تو لہذا جب کبھی کسی کا یہ حق رائٹ آف پراپرٹی چھینا جائے گا تو اس کی دادرسی کہنے کا ملے گی۔ اور رائٹ آف پراپرٹی چھیننے کی اگر چھوٹی سی مثال بھی لے لیں کہ اس شخص کے جسم کی کوئی بال یا کپڑے ہیں، آپ اس کو بلا اجازت ٹچ نہیں کر سکتے، اگر وہ نہیں چاہتا کہ آپ ٹچ کریں، جس کو پتا اس کی پراپرٹی کو بلا اجازت مداخلت کی ہے۔ اگر آپ کسی کے باغ سے، کسی کے سین سے، کسی کے ڈیوڑی سے گزرے ہیں، کسی کے جو ہے گھر کے پچھواڑے سے بھی گزرے ہیں، اور اس کو اس بات سے اعتراض ہے کہ یہ میرا گھر کا پچھواڑا ہے، یہ میری پرائیویسی ہے، یہ میرا جو ہے پراپرٹی ہے، تو آپ بلا اجازت اس کو بھی وائلیٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ تیسری چیز جو ہے بیان کی تھی۔ جبکہ چوتھا جو سول لا میں ہے، اس سلسلے کا ٹارٹ کے قانون میں آتا ہے، وہ ہے حق تحفظ عزت و شرف۔ ہر شخص کی اپنی ایک عزت، شہرت اور اس کی جو ہے عزت نفس ہوتی ہے، جسے مجروح نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ اس کا رائٹ ہے کہ اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے، اس کے نام کی بدنامی نہیں ہونی چاہیے۔ It should not be defamed by any means, by writing or by oral description or oral narration. You have no right to defame any person without any justification. And there is the justification that if you are duty bound to do that job, to defame him, to exploit him, to describe him as such. اگر کوئی آدمی اشتہاری مجرم ہے، اس کے بارے میں اخبار میں خبر لگائی کہ وہ اشتہاری مجرم ہے، تو وہ قانون اشتہاری مجرم ہے، اور ایسی صورت میں اس کی بدنامی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایسا جو ہے اشتہارات اور اخبارات اور اطلاعات پھیلنی ضروری ہوتی ہے تاکہ اس بندے کو پکڑا جائے یا اس کے بارے میں یہ بتایا جائے کہ وہ اسکینڈل ہے، وہ معاشرے کا خلاف ہے، وہ حکومت وقت کے خلاف ہے، وہ پولیس کو مطلوب ہے، وہ سرکار کو مطلوب ہے۔ تو کوئی جواز ہونا چاہیے کسی کی کوئی ڈیفیم کرنے کا، اور اگر کوئی جواز نہیں ہے تو یہ اس کے رائٹ کی وائلیشن جو ہے کی جاتی ہے۔ یہ ازالہ حیثیت عرفی کے نام سے رائٹ آف فیم and it should not be defamed. Who is holding a fame, it should not be defamed. It is a legal right of a person. It should not be violated at any cost. And if somebody has done this by libel or by slander, because when he will do it by writing, it will be
doing by libel, and when you do by oral narration, it means that he has done the cylinder. Both of these, cylinder and the libel, are observable, are justifiable, and in the court of law, somebody can claim his defamation price given. If someone goes against someone that he has defamed me and I hereby claim 1 million rupee, it means he has measured his own honor by himself. That's why the right of the fame should not be violated. It's the fourth concept of the fourth part of the law of the tort. But today there are some other topics regarding the law of the tort, and there will be also a mentioning of the law of the easement also, हक़ आसाइश. तो आज हम इस लेक्चर में कानून तौर के कुछ निकात और कुछ निकात हक़ आसाइश के इस पर सैरा से बात होगी. तो जो भी ऑडियंस इस लेक्चर को मॉनिटर कर रहा हो, देख रहा हो, सुन रहा हो, उसे ये समझ लेना चाहिए कि अगर वो कोई किराया खर्चा करके, टाइम लगा के, तकलीफ करके तो कॉलेज में या क्लास रूम में नहीं भी आया, तो अगर उसको घर बैठे बड़े आराम के साथ ये सहूलत मुहैया हो रही है, तो वो इसको बड़े गौर ख़ुश के साथ इसका जो है वो ऑब्जर्वेशन दे और याद करे इसको, और अपने पास अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो अलग पेंसिल से लिखे और उसकी भी वेरिफिकेशन को किसी तरीके से कर सके. आज के निकात में सबसे पहला जो नुक्ता काबिल तशरीह है वो है तॉर्ट में ज़ायद अदालती दाद रस्सियों से क्या मरा. ज़ायद अदालती दाद रस्सियाँ, पहली बात तो ये है कि अदालती दाद रस्सी का मतलब ये है कि कोई शख्स किसी अदालत में कोई दावा लेके गया सिविल राम का मदनी खता, सिविल राम को उर्दू में कहेंगे मदनी खता, शहरी खता, शहरियत की खता, सोसाइटी की खता, सोशल इंडिफरेंस, सोशल वायलेशन ऑफ द रूल्स. तो अगर कोई बंदा कोर्ट में गया हुआ है, कोई क्लेम लेके गया, ये मेरी जायदाद का राइट खराब किया, ये मेरी इज्जत की खराब की, ये मेरी इसने ज़ात को नुकसान पहुंचाया, मुझे टार्चर किया, तो उसकी दादरसी के लिए वो क्लेम करेगा. कोई एक चीज़ अगर वायलेट हुई है तो फर्ज करें कि वो अदालत हैसियत उर्फी के क्लेम को लेकर कोर्ट में गया हुआ है, तो अदालत ने उसको दादरसी देनी है किस चीज़ की? उस डिफेमेशन की. डिफेमेशन का क्लेम को लेकर गया तो अदालत को सबसे पहले जो अदालत का प्रोसीजर है वो जिस चीज़ की कोई प्रेयर होती है कि मुझे ये दिया जाए, मेरा ये नुकसान हुआ है, मेरा ये हक ज़ाया हुआ है, इसे बहाल किया जाए, तो अदालत सबसे पहले तो उस चीज़ को फोकस करती है कि ये दादरसी जिसने प्रेयर में मांगी है, अपने इल्तिजा में मांगी है, ये दी जाए. तो वो तो जितनी अदालत दे सकेगी उतनी देगी, लेकिन जो दावेदार होता है, जो मुद्दई होता है, वो अपनी प्रेयर में ये बात भी लिखता है कि फितवी मुल्तजी है कि अगर कोई मेरे साथ खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, अगर इनमें जो मैंने दादरसी मांगी है वो दी जाए, और इसके अलावा कोई अगर मुनासिब दादरसी और मेरी बनती हो तो वो भी मुझे दी जाए. अमूमन दावों में ये एक फिक्रा बाकायदा ऐड दिया जाता है कि ये दिया जाए, ये दिया जाए, ये दिया जाए, और अदालत कोई और दादरसी मुनासिब समझती है तो वो भी मुझे दी, क्योंकि इस एक बदनामी से, इस एक वायलेशन से, इस एक अज़ाला हसन तोफ़ी से सिर्फ यही नहीं कि मेरी बदनामी हुई, बल्कि ये भी है
بڑے ہیں، میرے چھوٹے ہیں، میری مجالس ہیں، وہ تمام لوگ اس سے متاثر ہوئے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ میری جو وائلیشن ہوئی ہے وہ تو داد رسی ہے، اس کے علاوہ جو کوئی اور داد رسی بنتی ہے وہ بھی مجھے دی جائے۔ تو عدالت اس کو بھی اس پر بھی غور کرتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بھی ہوا ہے، یہ بھی ہوا ہے، یہ بھی ہوا ہے، تو لہٰذا جو ہے اس کی دی جائے۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کسی جرم کی سزا جب عدالت اناؤنس کرتی ہے تو اگر وہ جرم بڑی شدت سے کیا گیا، بڑی جو ہے ظالمانہ طریقے سے وہ جرم کیا گیا ہو، تو عدالت اس پر ایک اضافی سزا بھی دیتی ہے۔ اگر فرض کریں بندے نے قتل کیا تو اس کی سزا موت تو ہے، لیکن عدالت کہتی ہے کہ یہ جرم بڑی جو ہے ظالمانہ انداز میں کیا، لہذا ایک تو سزا موت ہے، دوسرا 5 لاکھ روپے اضافی جرمانہ بھی۔ وہ کیوں؟ کہ وہ ایک اضافی سزا اس کو ملی کہ اس نے ایک بندے نے گولی مار کے بندہ مر گیا، اس نے اس کو 10 گولی اور ماری ہیں، اس کی لاش بھی خراب کر دی۔ تو لہٰذا یہ جو اضافی داد رسی ہے ایک قسم کی، یہ اضافی سزا ہے، یہ بھی اسی نقطہ نگاہ سے دی جاتی ہے کہ جی وہ جو مانگا تھا وہ تو ملا لیکن اس سے زیادہ ملنا چاہیے۔ تو اضافی داد رسیوں کے اوپر قانون کا حق میں تو حقوق بحال کیے جاتے ہیں، سزا نہیں دی جاتی، اٹ از اے سول رانگ۔ لیکن ہے کہ اس سول رانگ میں بعض اوقات اضافی داد رسیاں چاہیے ہوتی ہیں اور وہ دی جاتی ہیں۔ اگلے پوائنٹ میں ہم بات کریں گے غفلت کیا ہے۔ نیگلیجنس، قانون ٹاک میں نیگلیجنس ایک بڑا وائلیشن ہے کہ اس نیگلیجنس سے دوسروں کے جو مدنی رائٹس ہوتے ہیں، جو سٹیزن رائٹس ہوتے ہیں، جو پرسنل رائٹس ہوتے ہیں، جو سوشل رائٹس ہوتے ہیں، وہ وائلیٹ ہوتے ہیں، ان حقوق کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے اگر کوئی کیا کرتا ہے، غفلت کا مرتکب ہوتا ہے کہ جو کام اسے کرنا چاہیے وہ نہیں کرتا۔ غفلت کا معنی کیا ہے؟ غفلت کے معنی تو یہ ہیں کہ ذہنی طور پر باقاعدہ دانستہ طور پر اس کام کو نہ کرنا یا نیتاً نہ کرنا یا لاپرواہی کرنا جو کسی شخص کا فرض عین ہو، جو کسی ڈیوٹی ہو اور جسے وہ کرنا چاہیے لیکن وہ نہیں کرتا، تو گویا اس نے لاپرواہی کی، اس نے غفلت کی، اس نے دانستہ کی۔ اور غفلت کی تو بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، ایک غفلت اتفاقیہ ہے اور ایک غفلت جو ہے دانستہ ہے۔ تو جو غفلت دانستہ ہے وہ تو ایسی ہے کہ بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میں کام یہ لاپرواہی کروں گا اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، یعنی وہ برا نتیجہ نکلے گا، اس کو پتہ ہے، باوجود اس کے وہ برے نتیجے کے پتہ ہونے کے وہ غفلت کرتا ہے، اسے غفلت دانستہ کہا جاتا ہے۔ اور جو غفلت اتفاقیہ ہو جاتی ہے وہ تو بھی ایسی غفلت ہوتی ہے کہ اس غفلت کا احتمال ضرور ہوتا ہے، وہ ڈیفینیٹ تو نہیں ہوتی، وہ پکی تو نہیں ہوتی، لیکن اس کا کوئی احتمال ہوتا ہے، اس کا اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، اور پھر بھی وہ غفلت کی جائے اسے غفلت اتفاقیہ کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر غفلت دانستہ کی اگر کوئی مثال چھوٹی سی لینا چاہے تو سمجھنے کے لیے اس کی مثال دی جا سکتی ہے، ہم دیا کرتے ہیں کہ غفلت دانستہ جو ہے وہ ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص اندھیرے میں
گاڑی ڈرائیو کرے اور گاڑی کی بتیاں نہ ہوں، گاڑی کی بتیاں نہیں ہیں اور وہ گاڑی جو ہے وہ اندھیرے میں بندہ چلا رہا ہے، اس کو یہ پکا پتہ ہے کہ یہ گاڑی کسی جگہ ٹکر مارے گی، کسی کھڈے میں گرے گی، وہ نظر نہیں آتا، بتیاں جو اس کی نہیں ہیں، پھر اسے وہ گاڑی اندھیرے میں نہیں چلانی چاہیے۔ تو یہ جو غفلت ہے اسے غفلت دانستہ کہیں گے۔ اور اتفاقیہ والی غفلت کو بھی اگر یہ کہیں، اسی ڈرائیور کو جو گاڑی چلا رہا ہے اندھیرے میں چلا رہا ہے تو یہ غفلت دانستہ ہوگی۔ اگر وہ بے شک اندھیرے میں نہیں چلا رہا لیکن شراب پی کے چلا رہا ہے تو شراب پی کے گاڑی چلانے کا احتمال یہ ہے کہ بندے کو نشہ آ جائے گا اور یہ بندہ گاڑی ادھر ادھر مارے گا تو ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ اگرچہ 100% تو نہیں ہے کہ شراب پی کے جو گاڑی چلا رہا ہے یا نشہ کر کے چلا رہا ہے وہ ضرور ہی ایسا کرے گا، ہو سکتا ہے کہ اسے تھوڑا نشہ لیا ہوا ہے یا اس کے جسم کی کیمسٹری نے اس کو زیادہ نہیں لیا، تو لیکن پھر بھی اس کا اعتماد ہے، تو یہ کام جو ہے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس کو غنودگی آ جائے گی وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی خطرے میں ڈال، تو لہٰذا پتہ چلا کہ یہ غفلت اس طرح کی اتفاقیہ ضرور ہے لیکن یہ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ نیکسٹ جو ہے وہ امر باعث تکلیف کی بات ہے، پبلک لائسنس۔ قانون کار میں ہر شخص کا یہ حق ہے کہ وہ کسی شہر میں، کسی محلے میں، وہ کسی عمارت میں وہ رہائش پذیر ہے، اس کو امن و سکون چاہیے، اس کو جو ہے آرام چاہیے۔ اگر کوئی شخص اس کے آرام کو، امن و سکون کو اس طرح سے برباد کرے کہ رات کے کسی پچھلے پہر میں یا آدھی رات میں یا جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو وہ اگر گلی میں ڈھول پیٹنا شروع ہو جائے، وہ نعرے لگانا شروع ہو جائے، وہ کوئی شور شرابہ کرے، وہ جو ہے ڈسٹربنس کریٹ کرے اور لوگوں کو جاگنے میں مجبور کرے، تو یہ پبلک لائسنس میں بات آ جاتی ہے۔ یہ عمل جو ہے یہ باعث تکلیف ہے، ناٹ فار ون بٹ فار مینی ادرس، اور کوئی ایک گھر بھی اگر کسی دوسری جگہ دوسرے کی ڈسٹربنس سے متاثر ہوتا ہے تو وہ بھی اسے اپنے حق کی وائلیشن قرار دے گا کہ جی یہ بندہ جو ہے ہماری پرائیویسی کو، ایک شخص کمرے میں رہتا ہے وہ اکیلا بھی ہے، دوسرے کمرے والا ایسی حرکات و سکنات کر رہا ہے جو اس کے لیے تو ضروری نہیں ہے، لیکن اس کی وہ حرکات و سکنات، وہ شور شرابہ کرنا، وہ ٹی وی اونچا کرنا، وہ ریڈیو لگانا، وہ باتیں کرنا، اس کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا کام کوئی خراب ہو رہا ہو، لیکن دوسرا بندہ دوسرے ہی روم میں متاثر ہو رہا ہے، وہ اسٹڈی کر رہا ہے، وہ بیمار ہے، وہ امن سکون سے سو رہا ہے، تو اگر وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے تو یہ امر باعث تکلیف کہلائے گا، اور وہ ایک انفرادی بندہ بھی دوسرے انفرادی بندہ یا دوسرے زیادہ لوگوں کے خلاف باقاعدہ اس وائلیشن آف دا پیس لیسنس کے خلاف جو ہے وہ کورٹ میں جا سکتا ہے، وہ کسی بھی فورم پہ اس کی داد رسی مانگ سکتا ہے، حتیٰ کہ کوئی تھانہ ہے، کوئی پولیس اسٹیشن ہے، کوئی ایسا ہے کہ وہاں پر بھی جا کر وہ اس کی جو ہے خلاف دعویٰ دائر کر سکتا ہے۔ اگر کوئی اس محلے میں کوئی بڑا چودھری ہے، کوئی بابا ہے، کوئی بڑا ذمہ دار ہے، اس کو بھی جا کر بتا سکتا ہے کہ یہ بندے یہاں پر ڈھول مار رہے ہیں تو ہمیں سب ڈسٹربنس ہو رہی ہے تو ان کو منع ہے۔ تو پتہ چلا کہ امر باعث تکلیف جو ہے جسے لائسنس کہا جاتا ہے یا پبلک لائسنس کہا جاتا ہے، یہ بھی جنرلی عام حالات میں بھی ایک شخص کا حق ہے کہ وہ جس جگہ رہ رہا ہے وہاں پہ اس طرح کی ڈسٹربنس نہ ہو، اس کی پرائیویسی متاثر نہ ہو، اس کا جو ہے امن و سکون برباد ہو، تو لہذا یہ بھی اگر کبھی ایسا بھی ہو رہا ہو کہ کوئی بندے 4-5 کٹھے ہو کے کسی گلی کے چوک میں جو ہے وہ رات 12 بجے 1 بجے شور شرابہ کر رہے ہیں
تو محلے کے لوگ بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی ایک بندہ بھی جا کے تھانے میں اس کے خلاف رپورٹ درج کر سکتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے وہاں پہ، اور وہ اسی وقت تھانے دار کو یا ذمہ دار سرکاری آدمی کو چاہیے کہ وہ آ کر اس کا ازالہ کرے، اور اگر وہ ازالہ نہیں کرتا تو اس سے بڑے فورم میں تک شکایت کی جا سکتی ہے۔ گویا یہ بندے کا، ایک کا، دوسرے کا، تیسرے کا، عوام کا، لوگوں کا، معاشرے کا، سوسائٹی کا رائٹ ہے، تو اس کو بھی رائٹ آف دا ٹاٹ اس کو جو ہے کہا جائے گا۔ نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ کون ایسے ادارے یا کون ایسے اشخاص ہیں کہ جن پر ٹاٹ کی نالش نہیں ہو سکتی۔ اب ٹاٹ کی نالش نہ ہو سکنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے خلاف کسی عدالت میں دعویٰ نہیں دائر کر سکتے کہ جی اس نے میرے ساتھ ٹاٹ دی ہے۔ ایسے کون لوگ ہیں؟ اگر کسی تھانے دار نے کسی ملزم کو جو ابھی مجرم نہیں بنا، کیونکہ ملزم سے مجرم تک ایک سفر ہے، ایک وقت لگے گا کہ وہ ملزم سے مجرم بنے گا، ہو سکتا ہے وہ ملزم سے بری ہو جائے، الزام سے بری ہو جائے تو وہ مجرم کی حدود تک نہیں پہنچا تو پھر اس کو کوئی سزا نہیں دینی چاہیے۔ لیکن عموماً پولیس جو ہے وہ گرفتاریاں کرنے میں یا کنٹرول کرنے میں یا تفتیش کرنے کے حوالے سے لوگوں کو گرفتار کرتی ہے۔ ایف آئی آر ہو جائے، کوئی معاملہ اس طرح کا ہو، اس کے چھاپے مارتے ہیں، گرفتاریاں ہوتی ہیں، بندے کو چوری میں بند کیا جاتا ہے، لاک اپ میں بند کیا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر کسی تھانے دار نے 24 آورس تک بھی اگر کسی شخص کو لاک اپ میں رکھا ہے، اس کو کوئی 2-4 چھڑیاں لگا دی ہیں، اس کو ہتھیلیاں لگائی ہیں، اس کو، تو وہ یہ شکایت، یہ ٹاٹ کا دعویٰ اس کے خلاف اس وقت تک جاری نہیں کر سکتا جب تک کہ بہت بڑی کوئی وائلیشن ہو۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بندے کو جو ہے گرفتار کرنے کے لیے آپ اس کو گولی مار دیں، ایک حد ہے کہ آپ اس کو کس حد تک کنٹرول کر سکیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا دوسری طرف کہ جی بندہ جا کے کہے عدالت میں چلا جائے کہ اس نے مجھے جی مجھے اسے ملا میں رکھا ہے، اس نے میری آزادی چھینی ہے، اس نے مجھے 24 گھنٹے تھانے میں رکھا، بند کیا، کمرے میں بند کیا، میں ہل نہیں سکا، میں جل نہیں سکا، مجھے اس نے بولنے نہیں دیا، مجھے اس نے یہ، تو یہ تھانے کے خلاف، پولیس افسر کے خلاف جو اپنا وہ سرکاری کام کر رہے ہوں، قانون کے مطابق اگر کوئی کام کر رہے ہوں کوئی بھی شخص، تو اس کے خلاف ٹاٹ کا مقدمہ دائر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے کوئی اور ادارے ہیں، مثلا اور ایف آئی اے والا ادارہ ہے، کوئی نیب ہے، کوئی اور پبلک انسٹیٹیوشن ہے جو کوئی کام قانونی طور پہ کر رہا ہے۔ ایک عدالت کسی کو سزا موت دے دیتی ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ جج کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرے، جج نے تو ٹھیک ہے اس نے سزا موت کا آرڈر سنایا، اس کو پھانسی دے دی، اس کا مطلب مار دیا گیا۔ تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عدالت کے خلاف کوئی اس طرح کا مقدمہ دائر کیا جائے کہ اس نے بنا مار دیا، اور اسی طرح ان تمام اشخاص کے خلاف ٹاٹ کا مقدمہ درج نہیں ہو سکتا جو کوئی سرکاری فرائض سر انجام دے رہے ہوں اور وہ ان کو کرنا لازمی ہو۔ You cannot sue against a person who is duty bound officially to do some actions, and if a person say that this action is the violation of the tort, the violation of the right, وہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا ٹاٹ کا مقدمہ ہر کسی کے خلاف، ہر ادارے کے خلاف جاری نہیں ہو سکتا، دائر نہیں کیا جاتا۔ ٹاٹ میں دھوکہ دہی یا غلط بیانی کا ایک کانسیپٹ ہے کہ اگر کسی بندے نے کسی دوسرے بندے کے خلاف کسی کورٹ میں، کسی فورم پہ کوئی دھوکہ دیا ہے، کوئی غلط بیانی کا جو ہے شہادت دی ہے، غلط بیانی کی ہے، اور اس غلط بیانی کی وجہ سے اس بندے کو نقصان پہنچا، اس کی شہرت خراب ہوئی۔ مثلا ایک بندہ
absconder ہی نہیں ہے. He is not an absconder. He has not run away, and he is not required by the police. Or even if he has taken the bail-free arrest and someone goes against him کہ جی وہ تو بھاگا ہوا ہے اور وہ جو ہے وہ مفرور ہے اور اس طرح کی چیزیں، حالانکہ وہ مفرور نہیں ہے، اس نے تو ضمانت قبل از گرفتاری لی ہوئی. تو اگر اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ جی وہ مفرور ہو گیا، ویسا ہو گیا، اس کا مطلب ہے یہ غلط بیانی کی گئی. تو جب یہ غلط بیانی کی گئی ہے تو اس شخص کی شہرت بہت متاثر ہو جائے گی، کیونکہ وہ مفرور ہی نہیں ہے، اسے کہا جائے مفرور ہے. اس نے بیل-فری ارسٹ لیا، ٹھیک ہے، کسی کنارے پہ ہوا ہے اور پولیس کو پتہ ہے کہ بندہ کہاں ہے، لیکن بندے نے چونکہ ضمانت دی ہوئی ہے. جب اور ایسی ضمانت ایسی ہوتی ہے کہ جب عدالت یا حکومت یا ادارہ یا مطلوبہ پولیس اسٹیشن اس کو ریکوائر کرے گا، وہ کہے گا میں حاضر ہوں. لیکن جب وہ ریکوائر نہیں کرتے تو کم از کم اسے اس کی شہرت بچانی چاہیے. وہ اپنی شہرت بچانے کے لیے وہ بیل-فری ارسٹ میں جاتا ہے کہ جناب مجھے اس لیے گرفتار نہ کیا جائے کہ میں یہی ہوں، میں کہیں بھاگتا نہیں ہوں. اگر میں گرفتار ہو گیا تو میری شہرت متاثر ہوگی، میرا سوشل اسٹیٹس متاثر ہوگا، لہٰذا میری جو ہے مجھے گرفتاری نہ لگی جائے، مجھے عسکری نہ لگائی جائے، تو میں یہی ہوں. اور اگر یہ میری ضمانت ہے، اگر میں جب بھی چاہیے ہوگا میں حاضر ہو جاؤں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ابسکینڈر نہیں ہے، وہ مفرور نہیں ہے، وہ پولیس کو مطلوب نہیں ہے. اگر اس طرح سے کی جو بات ہے، تو اگر کوئی غلط بیانی سے کام لے تو اس طرح کی بات مشہور کرے اور اس کو شہرت کو نقصان پہنچے، تو یہ کیا ہوا کہ یہ دھوکہ دہی ہے، یہ غلط بیانی ہے. اور جھوٹی شہادت دینا بھی غلط بیانی ہے کہ میں نے کوئی کام نہیں ایسا کیا، لیکن وہ جا کر عدالت میں بیان دے کہ ہاں جی یہ اس نے کیا، حالانکہ اس نے نہیں کیا. یعنی اگر آپ اس کو اس تناظر میں دیکھیں، اسلامی قانون میں اگر کوئی خامند کسی بیوی پر اڈلٹری کا، فحاشی کا الزام لگاتا ہے، تو اگر وہ اس کو ثابت نہیں کر پاتا تو قانون حدود میں بہت بڑی سزا ہے، اور وہ اس کو کہتے ہیں قذف کی سزا اس کو ملتی ہے کہ تو نے یہ جو الزام لگایا ہے یہ جھوٹا بیان ہے، یہ غلط بیانی ہے. تو غلط بیانی یا دھوکہ یا جھوٹ فراڈ بات کرنا یا شہادت غلط دینا یہ بہت بڑا جرم بن جاتا ہے. تو ٹار میں تو بھی کسی کے خلاف جھوٹا جو ہے بیان دے کر، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگریمنٹ ہو جاتا ہے، کوئی راضی نامہ بنا لیا، ایک بندہ کورٹ میں کیا ہوا ہے، اس نے دعویٰ دائر کیا ہوا ہے، دوسری طرف کسی بندے نے ایسے دو بندے ملے، انہوں نے کہا کہ یہ دو فریقوں کے درمیان اگریمنٹ ہو گیا ہے، یہ راضی نامہ ہو گیا ہے، یہ کیس نہیں چلیں گے، یہ ہوگا وہ جا کر انہوں نے نام کورٹ میں دے دی کہ جی یہ تو راضی نامہ ہو گیا. تو حالانکہ ایسا نہیں ہوا. جب عدالت جو ہے ویریفیکیشن کرے گی تو پتہ چلے گا کہ راضی نامہ نہیں ہو. تو یہ بھی غلط بیانی کے زمرے میں آتا ہے، اس سے بھی لوگوں کی جو ہے حقوق متاثر ہوتے ہیں. اگلے والے پوائنٹ میں کہتے ہیں ٹاک میں نقصانات، ڈیمیجز. ٹاک میں جو نقصانات ہوتے ہیں، ویسے تو کہا جاتا ہے کہ ٹاک جو ہے جو کہ سول لا ہے، اس میں دیوانی عدالتیں لوگوں کے حقوق بات کرتی ہے، عدالت سزا نہیں دیتی. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے دوسرے بندے کے حق کی خلافت سے کی ہے، تو عدالت اس تنبیہ کے طور پہ، وارننگ کے طور پہ ارجانہ کرتی ہے، جرمانہ کرتی ہے. اب جرمانے میں اور ارجانے میں فرق ہے. ہرجہ ہو ہرجانے میں فرق ہے. ہرجہ کیا ہے؟ ڈیمیج ہے، اور ہرجانہ کیا ہے؟ ڈیمیجز ہے. انگریزی میں ہرجہ ڈیمیج اور ہرجانہ ڈیمیجز. ہرجہ جو ہے وہ اس نقصان کو کہا جاتا ہے جو کسی کا ہوا، اس کی جو مطلب گاڑی ٹوٹی ہے، اس کا یہ ہوا، اس کا وہ ہوا ہے، تو وہ جو نقصان ہوتا ہے وہ تو ہرجہ ہو گیا. اور اس نقصان کی جو قیمت ہے اگر وہ
मनी वैल्यू उसकी लगाई जाए, इसका मतलब उसकी कीमत है। और वो अगर कोई किसी को डाली जाए कि तूने इस बंदे का इतना नुकसान किया है, इसको इतना हर्जाना पे करो, तो हर्जाने का मतलब है कि उस डैमेज की जो वैल्यू है वो हर्जाना है। तो अदालतें मालूम किसी भी टाक मुकदमे में जब डिसीजन देती हैं, दादरसी देती हैं, तो वो हर्जाना देकर डैमेजेस तो क्लेम जो है मना करता है कि मैंने इतना नुकसान इसे किया, तो लिहाजा अदालत हर्जाना करती है कि ये इतने पैसे तुमने इसे ज़ाया किए, वापस करो भाई, ये इसका राइट तुमने खराब किया। तो लिहाजा इसको हम कहते हैं कि जो नुकसान होते हैं उनको अदालत हर्जाने की सूरत में या जुर्माने की सूरत में, अगर किसी ने ये किया नहीं करना चाहिए था भाई, नेक्स्ट टाइम ना हो, ये जो नेक्स्ट टाइम की धमकी है, ये नेक्स्ट टाइम की तंबीह, इसके लिए जुर्माना किया जाता है। मसलन बंदे की वो प्राइवेसी जो है वो खराब की है, सैन से गुजरता है, उसकी ज़रूरत नहीं थी गुजरना, उसको आगे एहसास नहीं था, तो उसने ये किया है, तो उसने अगर अपनी जायदाद के राइट में क्लेम किया तो उस बंदे को कहा जाए, उसको जुर्माना किया जाएगा। जुर्माना वो होता है कि जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, अदालत साहब की बुनियादों पर जुर्माना कर देती है, थोड़ा या ज़्यादा, लेकिन हर्जाना फिक्स होता है। हर्जाना तो वो है जो जितना नुकसान हुआ। तो इस लिहाज से पता चला कि नुकसान जो ताक में होते हैं वो हर्जाना की सूरत में, जुर्माना की सूरत में जो है तय करके तो हुकूक बहाल किए जाते हैं, जिसके हुकूक जाए। आगे पॉइंट में है नियाबती जिम्मेदारी। नियाबती जिम्मेदारी को वकालत स्टेबिलिटी इंग्लिश में कहा जाता है, और ये एक बहुत बड़े कसास के या मसावात के या अजरो सवाब के या उस मकोले के उल्ट कि जो करे वो भरे, जो करेगा वो भरेगा, वो किट फॉर टैट है। तो इवन के कुरान मजीद में इरशाद होता है कि तिल का उम्मतन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, कि ये जो लोग हैं ये गुजर गए, ये उम्मतें गुजर गई, इनको तुम छोड़ दो, अब तुम जो अमल करोगे तुम्हें उसका बदला मिलेगा, और वो उन्होंने जो अमल किया उनको उसको बदला मिलेगा। उनके अमाल को आपके साथ ही जोड़ा जाएगा, ना आपके अमाल को उनके साथ। यानी ये भी एक बात है कि जो करेगा वो भरेगा, और यही अदल है, यही मसावात है, यही किसास है। लेकिन क्या है कि इस सारी चीज़ को सामने रखें तो दूसरी तरफ पे नियाबती जिम्मेदारी कह दी है कि करे कोई भरे कोई, करे कोई और भरे कोई और, ये नियाबती जिम्मेदारी है। लेकिन इसको थोड़ा सा बारीकी से समझना चाहिए कि करे कोई भरे कोई से मुराद ये है कि कोई बंदा या बंदे किसी दूसरे बंदा या बंदों की जिम्मेदारी में हो, निगरानी में हो, हुक्म के नीचे हो, महकूम हो, वो जूनियर हो, वो इन्फीरियर हो, वो जो है काम करेंगे या कोई गलती करेंगे या कोई फेल करेंगे, तो उसकी जिम्मेदारी उस पर होगी जिसकी वो निगरानी में है, जिसके वो मातहत हैं, जिसके हुक्म के मुताबिक है, वो उनकी जिम्मेदारी में। तो लिहाजा पता चला कि बच्चे और वालिदैन का जो ताल्लुक है, अगर बच्चे गलती करेंगे तो उनके वालिदैन को पूछा जाएगा कि ये गलती बच्चों ने की है, कि बच्चों की तो जिम्मेदारी नहीं, और परवरिश भी वालिदैन को करनी है, गाइडलाइन भी उन्होंने देनी है, उनके बच्चों की गलतियों की जिम्मेदारी उनके वालिदैन पे आती है। अगर कोई गुलाम है और उसका आका है, तो आका जो है वो गुलाम को जो हुक्म देता है गुलाम ने वो करना होता है। लेकिन अगर कोई गुलाम ने गलती की, कोई फेल किया,
تو اس کے مالک کو پوچھا جائے گا، غلام سے نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ غلام کے بارے میں کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ تو وہی کرے گا جو سب مالک ہے۔ تو اسی طرح سے کوئی مالک نوکر ہے، کوئی امپلائر ہے اور امپلائی ہے۔ امپلائر جو ہے وہ کون ہے؟ مالک ہے، اس نے بندے کو نوکر رکھا ہوا ہے، مالک کو نوکر ہے، نوکر کو جو مالک ہے وہ ہے۔ اگر کسی نوکر کی غلطی پکڑی گئی تو پوچھا جائے گا اس کے مالک سے، کیا نوکر نے پکڑا، مالک جائے گا۔ یہ نیابتی ذمہ داری کا کنسیپٹ ہے۔ استاد شاگرد کی بات ہے، والدین بچوں کی بات ہے۔ مثلا اگر ایک بندے نے کتا رکھا ہوا ہے اور وہ کتا کسی کو کھا گیا، وہ زخمی کر گیا، تو کتے کو تو نہیں پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا کس کو؟ اس کے مالک کو پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا اس کے جو لوگ ہیں ان کو پوچھا جائے گا۔ اور پھر اگر یہ دیکھا جائے کہ اگر وہ توثیق کرے گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مالک نوکر کی توثیق کرے گا کہ ہاں یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا نوکر ہے، یہ بات میں نے اس کو بتائی تھی یا اس نے کچھ کیا تو وہ ذمہ دار ہے۔ اس سلسلہ میں جو بعض اوقات یہ دھماکے ہوتے ہیں، یہ بم بلاسٹ ہوتے ہیں، کوئی قتل ہوتے ہیں، کوئی دھماکے ہوتے ہیں، تو کوئی دوسرے دن یا اسی دن یا آگے پیچھے کوئی جو ہے کوئی تنظیم، کوئی دہشت گرد، کوئی فلاں فلاں اس کی ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ فلاں نے کیا ہے، یہ القاعدہ نے کیا ہے، یہ فلاں نے کیا ہے، یا فلاں اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ وہ خود اس کا اعلان کرتے ہیں، وہ تو خیر اس کی شہرت اپنی بنانا چاہتے ہوتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا، لیکن پتہ یہ چلا کہ اس قوم کی ذمہ داری، اس کی توثیق کس نے کی؟ ایک خصوصی بندے یا بندوں نے یا گروپ نے کر دی ہے، جس کا مطلب ہے اس سے پوچھا جائے۔ پیچھے کسی جب یہ دہشت گردی زیادہ زوروں پہ تھی تو وہ بم بلاسٹ ہوتے تھے، کسی جگہ کو بلاسٹ ہوا، کسی شہر میں، کسی بازار میں، ایک چھوٹا لڑکا پکڑا گیا جس نے بم بلاسٹ کیا اور وہ سوسائڈ تھا، تو وہ بم بلاسٹ کر کے بھاگ رہا تھا تو پکڑا گیا۔ تو پولیس نے انویسٹیگیٹ کیا، پوچھا بھائی تم نے کیوں کیا؟ لڑکا سا تھا، تو اس کو کہا بھائی تم نے کیوں کیا؟ اس نے کہا یہ مجھے نہیں پتا کہ کیوں کیا، مجھے تو پیسے ملے ہیں اور کہا کہ جا کے فلاں جگہ پہ اس کو پن آؤٹ کر دو اور بلاسٹ کر دو، مجھے تو اس لالچ سے یا اس پیسے سے یا اس سے غرض ہے جو مجھے ملے، یہ کیوں کیا یہ اس کو پتا ہوگا جس نے کروایا، کیا میں نے میرے ہاتھوں ہوگا، لیکن جس نے کروایا اسے پوچھے، مجھے تو نہیں پتا اسے یہ کام کیوں کیا، اسے مجھے پیسے نہیں دیے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ماسٹر مائنڈ ہوتا ہے، جو کروانے والا ہوتا ہے، وہ ذمہ دار ہوتا ہے، اور جس کو بطور ٹول استعمال کیا جائے، بطور ہتھیار استعمال کیا جائے، اس کا تو اتنا ہی جرم ہے جتنا اس نے کیا، لیکن جس کا منصوبہ تھا، اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سازش مجرمانہ ہوتی ہے، سازش مجرمانہ ہوتی ہے، کوئی دو لوگ سازش کرتے ہیں کسی کے مارنے کے، کسی کے چوری کرنے کا، کسی کے کوئی جرم کرنے کا، جب وہ جرم ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ سہولت کار بھی پکڑا گیا ہے۔ وہ سہولت کار کون ہوتا ہے؟ جو اس جرم میں شامل ہوتا ہے یا وہ سازش میں شامل ہوتا ہے، منصوبے میں شامل ہوتا ہے، اس کو بھی اتنی سزا دی جاتی ہے جتنے کسی اصلی مجرم کو دی، اس لیے کہ ذمہ داری اس کے اوپر بھی آتی ہے۔ تو نیابتی ذمہ داری تو بالخصوص یہ ہے کہ کرے کوئی اور بہے کوئی اور جو لوگ کسی دوسرے کے ماتحت ہیں اس کا حکم سنتے ہیں، تو اگر ان سے کوئی فعل ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہی چلے گا کہ ان پچھلوں سے پوچھا ہے۔ تو لہٰذا یہ نیابتی ذمہ داری کی بات جو ہے وہ سمجھ لینی چاہیے۔ تو نیکسٹ میرا ٹاپک ہے حق آسائش، جس کی تعریف وغیرہ جو ہے یہ کیا چیز ہے۔ حق آسائش جو ہے ایسمنٹ جو انگریزی میں کہتے ہیں اس کو، آسائش کا مطلب ہوتا ہے سہولت، آسائش کا مطلب فیسلٹی ہے، ایک سہولت ہے جو کسی کو مہیا ہوتی ہے،
لیکن یہ سہولت ایسی ہے کہ جب کسی کا یہ سہولت حاصل کرنے کا حق بن جائے تو اسے حق آسائش کہا جاتا ہے، حق کی سہولت کہا سکتے ہیں، حق کی فیسلٹی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ہوتا یہ ہے کہ اس کے لوازمات یہ ہیں کہ اس کی جو لوازمات ہیں اس میں دو بنیادی چیزیں، ایک کو کہا جاتا ہے کہ غالب ورثہ، دوسرے اس کا جو جز ہے اسے کہا جاتا ہے مغلوب ورثہ، اور تیسری چیز جو اس میں استعمال ہوتی ہے وہ رائٹ ہے، اس کا رائٹ۔ تو حق آسائش کا مطلب یہ ہے سادہ الفاظ میں کہ اگر کوئی شخص کی کسی جگہ کوئی مکان کوئی دکان ہے، وہاں وہ جانا جاتا ہے تو جہاں سے وہ گزر کے جاتا ہے وہ دوسرے کی پراپرٹی ہے، دوسرے کا کھیت ہے، دوسرے کے باغ ہے، اس کا سین ہے، تو لیکن ہے کہ اپنے اس سے جو اس کی پراپرٹی ہے اس کو غالب مل سکیں، جو دوسرے کی پراپرٹی ہے اس کو مغلوب مل سکیں۔ اگر وہ اس کی جائیداد سے گزر کے اپنی مکان دکان میں جاتا ہے تو اور کوئی راستہ نہیں ہے اس کو وہاں جانے کا، وہی ایک جگہ ہے جہاں سے گزر کے وہ وہاں جا سکتا ہے، تو یہ اس کا حق بن ہے، کوئی اسے وہاں سے روک نہیں سکتا کہ تم یہاں سے نہیں گزر سکتے بھائی، وہ کہے گا یہ میری دکان ہے یا یہ میرا جگہ ہے، یہ میرا پلاٹ ہے، یہ میری زمین ہے، تو یہ کوئی راستہ تھا پہلے بھی ہے تو وہ اب ضائع ہو گیا ہے، وہ سیلاب آ گیا، وہ یہ ہو گیا، وہ نالا بن گیا، تو اب میں یہاں سے گزرنے کے بغیر میری کوئی جگہ نہیں ہے، میرا کوئی راستہ نہیں، لہٰذا یہ میرا حق ہے کہ میں اپنی پراپرٹی تک پہنچوں، کسی بھی دوسرے شخص کی پراپرٹی سے گزر کر اسے استعمال کر کے، ایون بلا اجازت بھی استعمال کر کے میں اپنی پراپرٹی میں، یہ اس کا لیگل رائٹ ہوتا ہے، قانونی حق ہوتا ہے، دوسرا بندہ اس کو منع نہیں کر سکتا۔ تو اس میں جو اس کی اپنی پراپرٹی ہے، جو اپنا پلاٹ ہے، وہ غالب ورثہ ہو گیا، اور جو دوسرے کی زمین سے گزر کے جائے گا یہ مغلوب ورثہ ہو گیا، اور وہ جو رائٹ ہے وہ اس کو ملے گا جس کی وہ پراپرٹی ہے جہاں وہ جانا چاہتا ہے۔ So these are the basic factors or the elements of the right of the easement. If somebody has his property and he wants to go there and there is no any alternative way except that which he is using, this is his right. And he can use that way by legal right. کوئی بندہ مسائل پیدا کرے گا، نہیں گزرنے دے گا یا وہ اپنی پراپرٹی نہیں یوز کرنے دے گا تو اس کا پھر وہ کورٹ میں جا کر اپنا حق آسائش مانگ سکتا۔ اور پھر حق آسائش جو ہے یہ ٹرانسفریبل ہے، اس صورت میں کہ اگر وہ زمین جو مکان دکان جو جس میں وہ بندہ جایا کرتا تھا اگر اسے بیچ دی کسی دوسرے کو، اب اس کا تو رائٹ ختم ہو جائے گا جس نے بھیجی، کیونکہ اب وہ اس کی نہیں رہی، اب وہ کسی دوسرے کی ملکیت میں چلی گئی، اب اس کا رائٹ ایریا سے ختم ہو گیا اور دوسرے کا رائٹ بن گیا اس کا، یہ رائٹ وہاں سے ٹرانسفر ہو کے منتقل ہو کے اس کو چلا گیا جس کی اب وہ پراپرٹی ہے۔ تو لہٰذا حق آسائش جو ہے یہ منتقل ہو سکتا ہے، یہ ختم ہو سکتا ہے۔ پہلے بندے نے اپنی وہ زمین بیچ دی، اب وہ اس راستے کو استعمال کرنے کا حق نہیں رکھتا جو پہلے کر سکتا، کسی پراپرٹی بھی گئی، لیکن وہ بندہ جو کبھی پہلے وہاں سے نہیں گزرا، اب اگر وہ پراپرٹی اس نے لے لی تو اب اس کا رائٹ بن گیا کہ وہ وہاں سے گزر سکتا ہے۔ اس کو وراثت میں بھی منتقل کیا جا سکتا ہے، اپنے آل اولاد کو دیا جا سکتا ہے، اس کو کسی دوسرے کے نام جو اس کا مالک بن جائے گا اس کے نام چلا جا سکتا ہے۔ اور ہم نے اس کی مثالیں دی ہیں کہ حق آسائش کوئی بندہ کسی راستے کو بڑے عرصے سے استعمال کر رہا ہے، 20 سال سے کر رہا ہے، بلا روک ٹوک کر رہا ہے، کسی زمین کو میں سے گزر رہا ہے، کوئی پانی استعمال کر رہا ہے، کوئی پل کوئی راستہ استعمال کر رہا ہے اور وہ بڑے عرصے سے کر رہا ہے، 15-20 سال سے کر رہا ہے۔ اب اگر اسے کوئی روکتا ہے، پہلے کسی نے روکا تو اب وہ اس کا حق قدامت بن جائے گا،
حق آسائش یعنی حق قدامت کا حق آسائش بن جائے گا. قدامت کا مطلب تو نہیں بڑے عرصے سے چل رہا، بلکہ یہ جو قبضہ مخالفانہ ہوتا ہے یہ پہلے 12 سال کا ہوتا تھا، پھر 15 سال 20 سال کا ہوا، اب تو یہ 25 سال کا ہے کہ کوئی شخص کسی جائیداد کو، کسی زمین کو 25 سال سے بلا اعتراض، بلا روک ٹوک استعمال کر رہا ہے، وہ اپنے نام کرا سکتا ہے وہ پراپرٹی، وہ اس کی ذاتی ملکیت بن سکتی ہے اگر 25 سال کسی نے اسی روک ٹوک نہیں کیا یا کسی نے اعتراض نہیں کیا. تو یہ بھی ایک حق قدامت میں سے ایک حق بن جاتا ہے. تو حق آسائش جو ہے وہ اگر استعمال ہوتا ہے وہ منتقل ہو سکتا ہے، وہ آل اولاد کو ورثے میں مل سکتا ہے، وہ کسی اگر 20 سال ہو گیا زیادہ ہو گیا تو وہ اس کا حق قدامت بن جائے گا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا. تو اس طرح سے جو حق آسائش ہے وہ حق قدامت کے ذریعے بھی مل جاتی ہے. کوئی راستہ استعمال کرنا ہو، کوئی پانی لینا ہو، ایک بندے کو ایون کہ اگر وہ اپنی بلڈنگ میں کوئی روشن دان کوئی کھڑکی بناتا ہے اور وہ روشن دان اور کھڑکی دوسرے کے سین میں کھلتی ہے، دوسرے کے پرائیویسی میں کھلتی ہے، اور وہ دوسرا بندہ اگر اعتراض کرے کہ یار تو کھڑکی اور روشن دان ادھر سے کیوں کھولتے ہو، یہ تو میری پرائیویسی متاثر ہو رہی ہے. لیکن اگر اس بندے کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، کسی اور طرف وہ کھڑکی نہیں بنا سکتا، روشن دان نہیں بنا سکتا، تو ہوا اور روشنی حاصل کرنا اس کو بنیادی حق ہے. وہ کہے گا کہ آپ مجھے نہیں روک سکتے کیونکہ روشنی اور ہوا حاصل کرنا میرا برتھ رائٹ ہے. میں انسان ہوں، میں نے زندگی کو جینا ہے، تو یہ تو ضروری آئٹم ہے. تو آپ کی پرائیویسی زیادہ اہم نہیں ہے اس سے زیادہ کہ ایک بندے کو زندگی چاہیے. تو لہٰذا حق آسائش اتنا ہیوی جو ہے اس کا رائٹ ہے کہ اسے کوئی منع نہیں کر سکتا. یہ بھی سمجھ لیں کہ ریاست کا یا قانون کا یا سوسائٹی کا یا معاشرے کا ایک اخلاقی کردار بھی ہے اور بنیادی حقوق کی کا تحفظ بھی. اور دوسری طرف جو ہے ایک مقولہ استعمال ہوتا ہے پاک میں کہ نقصان بلا مضرت اور مضرت بلا نقصان. نقصان بلا مضرت، کسی بندے کو نقصان دیا جائے لیکن اسے تکلیف نہ دی جائے، اسے چوٹ نہ لگائی جائے، اسے ضرر نہ بتائی جائے اور اسے نقصان بھی دیا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو تکلیف بتائی جائے، کسی کو مضرت بتائی جائے لیکن اسے نقصان نہ دیا جائے. یہ بھی ٹار ہے. نقصان بلا مضرت یا مضرت بلا نقصان، دونوں جو چیزیں ہیں یہ ٹاٹ میں آتی ہیں. اور اگر اس کو سمجھنا چاہیے تو نقصان بلا مضرت کیا کہتا ہے کہ کسی کو آپ تکلیف نہیں بتاتے اسے نقصان بتاتے ہیں. تو اس کی ہم مثال دیتے ہیں کہ اگر ایک پرائیویٹ اسکول بنا ہوا ہے اور وہ پہلے سے بنا ہوا ہے، وہ کسی چیز سے لے رہا ہے، بڑا کامیاب ہے، ایک اور بندہ آیا اس کے سامنے ایک اور اسکول بنا لیا جو بہت اچھی کارکردگی کے ساتھ چلانے شروع ہو، اور وہ پرانے اسکول سے، پہلے والے اسکول سے بچے نکل کے اس میں چلے گئے. تو اب اس میں اس کو تو نقصان پہنچا تھا پہلے والا تھا، لیکن اس کو اس سے تکلیف کوئی نہیں بتائی، مضرت نہیں بتائی، چوٹ نہیں لگائی، البتہ ہماری نقصان بتایا ہے. لیکن وہ کلیم نہیں کر سکتا کہ اس نے مجھے نقصان بتایا ہے، عدالت میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں میں نے اپنی محنت کی، تم اپنی محنت کرو، یہ تو مسابقت ہے، یہ تو مقابلہ ہے. تو لہٰذا یہ جو ہے ٹاٹ کی خلاف ورزی میں قابل پذیرائی نہیں ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے. اور کسی بندے نے کسی کو تکلیف بتائی، نقصان نہیں بتایا، مقصد ہے کہ بندہ جو ہے ووٹ دینے جا رہا تھا تو دوسرے بندے نے اس کو کہا چھوڑے گا ووٹ نہیں تو کیا فرق پڑے گا، تمہارا ایک ووٹ ہے کیا. تو اس کی کسی بندے کو حمایت تھی، وہ ووٹ دینا چاہتا، روک دیا، دوستی میں کیا ہے بات چیت میں کر کرا کے نہیں جانے دیا، اور 5 بج گیا اور گولی بند ہو گئی. اس نے کہا یار تمہیں ووٹ نہیں دینے دیا، ٹھیک ہے میرا کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا لیکن مجھے تکلیف بڑی پڑ سی. میں مجھے پوچھے کہ تمہیں ووٹ دیا، ہمیں وعدہ کروایا تھا اور گھر گئے تھے تو میں نے ووٹ نہیں دیا. یہ مجھے ذہنی طور پر بہت سی تکلیف بن گئی ہے،
البتہ کوئی میرے کو فارمالی نقصان تو نہیں ہوا، لیکن مضرت ضرور پہنچی، ذہنی مضرت پہنچی مجھے۔ تو یہ وہ مثال ہے کہ مضرت بلا نقصان جو ہے بندہ دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے کہا کہ آج کے اس لیکچر میں وہ تمام ضروری پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں کہ جو ان کے متعلقہ امتحانات میں سوالات آتے ہیں، اور یہ پوائنٹس جو ہیں، بلکہ یہ پوائنٹس ہم نے پچھلے پیپر سے بھی کلیکٹ کیے ہوئے ہیں کہ جس طرح کے انہی نکات کے اوپر امتحانات میں سوالات آتے ہیں، اور وہ ہم نے اس لیکچر میں اس لیے بھی ڈسکس کیے ہیں تاکہ یہ ایک کوشچن کا سولوشن بھی بندے کو ملے۔ تو یہ آج یہاں تک ہے، اور اس کو اسی طریقے سے حل کیا جائے۔ اللہ حافظ۔